حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ یہ اس کے حوالے سے ملتا ہے یہ جنت سے لایا ہوا تابوت ہے، سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچایا گیا، پھر آپ سے انبیاء کرام تک پہنچا، اور یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام تک، قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ اور قوم بنی اسرائیل جب تک ایمان پر ثابت قدم رہی، انبیاء کرام کے طریقے پر چلتی رہی، یہ اور اس تابوت سکینہ کا ادب بجا لائے، تو تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل والے اپنے آگے رکھا کرتے تھے جنگوں میں۔ اس میں تھا کیا؟ اس میں اللہ کی قدرت سے، ہاتھوں سے بنائی ہوئی لوگوں کی نہیں، اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک شبیہیں تھیں، تصویریں تھیں۔ اور بعض نے تو یہ بھی ذکر کیا تفسیر خازن، مدارک و تنزیل اور دیگر تفاسیر میں، جلالین وغیرہ میں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کرام وہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، تو ان کا وہ ایک منظر کشی، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام ساری چیزیں ملاحظہ کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کے کچھ تبرکات، بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اس میں۔ اب سورہ بقرہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کا میں نے ذکر کیا، تو اگر 246 آیت مبارکہ سے میں ذکر کروں، کیونکہ اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے گروہ کو نہ دیکھا؟ یعنی دیکھا، یہ تفہیم، یہ استفہامی ہے، استفہام انکاری، لیکن اس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ دیکھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتا ہے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں پر، ان کی امتوں پر گواہ ہیں۔ بہرحال فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی شموئیل علیہ السلام ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو ان نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، یہ قوم بنی اسرائیل نے کہا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر غالباً قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کی بدبختیوں کی وجہ سے ان کو ان کے وطن سے نکالا اور اولادوں کو بھی، تو کہا بنی اسرائیل نے، تو پھر جب ان پر اللہ فرما رہا، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ لوگوں نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ شموئیل علیہ السلام انہوں نے جہاد کا حکم دیا، اور پہلے یہ پوچھا کہ جہاد تمہیں کہا جاؤ تو کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے۔ لیکن جب جہاد فرض کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ان میں سے چند لوگوں نے، 313 لوگ صرف جہاد کے لیے نکلے، باقی ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے منافقت اختیار کی، پیچھے پلٹ گئے۔ ان 313 لوگوں میں سیدنا داؤد علیہ السلام بھی تھے، ابھی آپ کی نوجوانی کا عالم تھا، ابھی آپ نے نبوت کا اظہار اور اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو اللہ فرماتا کہ زیادہ لوگوں نے جہاد سے منہ پھیر لیا، تھوڑے لوگوں نے جہاد کے لیے وہ آگے آئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا، جہاد سے منہ پھیرنے والے ظالم، اللہ فرما رہا۔ اور پھر فرمایا، اور ان سے ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ اب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، قوم نے انکار کیا، کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ جالوت ظالم تھا، جالوت نے ان پر حملہ کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ اب تکبرانہ الفاظ، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ ان کی نظر میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو طالوت ہیں یہ تو بادشاہ نہیں بن سکتے، یہ انہیں مال بھی نہیں، تو یہ اس کے مستحق نہیں، معاذ اللہ۔ اور یہ کہتے تھے، یہ لاوی بن یعقوب ان کی اولاد میں سے تھے بنی اسرائیل کے یہ لوگ، تو یہ اس تکبر میں تھے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے یعنی طالوت کو اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ علم میں
بھی فضیلت دی تھی، وہ عالم، طالوت عالم بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور. اور اللہ فرماتا ہے اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یہاں سے دو باتوں کا علماء نے لکھا کہ جو علم حقیقی رکھتے ہیں، یعنی اسلام کا، قرآن و سنت کا علم نافع، ظاہری باطنی علوم، اور دوسرا ظاہری طور پر بھی طاقت ہو، شجاعت، بہادری ہو اہل باطل کے خلاف ڈٹ جانے کی، ایسے لوگ جو ہیں یہ حکومت کے اہل ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں، اور ان سے ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شموئیل علیہ السلام، کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. وہ تابوت سکینہ کھو گیا تھا بنی اسرائیل سے، وہ بلکہ جالوت جو ہے اس نے اور اس کی قوم نے چھین لیا. یہ اپنے علاقے میں لے گئے، یہ ظالم بادشاہ تھا، اپنے علاقے میں لے گیا. وہاں پہ انہوں نے بے ادبی کی اس تابوت سکینہ کی، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، انبیاء کرام کے تبرکات تھے. ان تبرکات کی تعظیم نہ کی، بے ادبی کی. بعض نے یہ کہا کہ معاذ اللہ کہیں پاک جگہ کی بجائے ناپاک جگہوں پہ رکھ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مختلف طرح کے عذاب، مختلف طرح کی ناچاکیاں، بے برکتیاں اور مختلف طرح کے معاملات پیش آئے، مصیبتیں آئیں، جس سے وہ ڈر گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہم بے ادبی ہم کر بیٹھے ہیں تابوت سکینہ کی، ظالم ہونے کے باوجود بے ادبی کا انہیں خیال آ گیا کہ ہم کر بیٹھے ہیں. انہوں نے وہ تابوت جو تھے وہ ایک بیل کے اوپر رکھے اور بیل کو ہانک دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو لے آئے یہاں حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس. یہ اب نشانی بتائی جا رہی ہے طالوت جو ہے ان کی بادشاہی کی. تو اللہ فرماتا ہے اور ان سے ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، ان کا ترکہ ہے، تبرکات ہیں، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ تابوت سکینہ کا ذکر یوں قرآن پاک میں موجود